بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج کے اس وقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق چیزوں کے متعلق پڑھیں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقین، یعنی خدام اور آپ کے اصحاب، نائبین اور آپ کے کاتبین، اور اسی طرح آپ کے ہتھیار، لباس، کپڑے اور آپ کے مویشی وغیرہ کے متعلق ہم پڑھیں گے۔ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقین کے نام یاد ہو۔ جب ہمیں کرکٹ میں یا کسی چیز میں دلچسپی ہوتی ہے، جس شخص کو کرکٹ کے بارے میں دلچسپی ہو تو اسے کرکٹر کے نام اور کرکٹر کے پورے خاندان کے متعلق معلوم ہوتا ہے اور وہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح کسی کو فلموں کا شوق ہو تو بھی ہیرو ہیروئن کے متعلق معلومات حاصل کرتا ہے۔ پھر اسی طرح ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک نمونہ، قدوہ اور آئیڈیل بنایا ہے، کہ اس لیے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقین، یعنی آپ کے جو اصحاب ہیں ان کے متعلق اور آپ کے متعلق چیزوں کے نام یاد رکھنا چاہیے، اور یاد رکھنا ایک ہمارا فریضہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مساجد، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کی تعمیر پر زور دیا تھا اور اس کے امر کی تاکید فرمائی تھی کہ جو معلم ہو وہ اپنے مقام پر عبادت کے لیے ایک مسجد فوراً تیار کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں بڑی بڑی آبادیوں میں کئی مساجد تھی۔ صرف مدینہ منورہ میں مسجد نبی کے علاوہ 9 مساجد تیار ہو چکی تھی، یعنی مسجد نبی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی، اس کے علاوہ 9 مساجد تیار ہو چکی تھی، جن میں علیحدہ علیحدہ 5 وقت کی نمازیں ہوتی تھی۔ مسجد بنو عمرو رضی اللہ عنہ، مسجد بنو ساعدہ، مسجد بنو عبیدہ، مسجد بنو دریق اور مسجد بنو سلمہ، مسجد بنو غفار، مسجد بنو اسلم اور مسجد بنو بیاضہ اور مسجد جوہینہ، یہ 9 مسجدیں مدینہ منورہ کے اندر تھی، اور مدینہ منورہ کو لگ کر ایک بستی تھی جس کا نام قبا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے سال مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے قبا کے اندر ایک مسجد بنائی تھی جس کا نام آج بھی مسجد قبا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 مؤذن تھے، 2 مدینہ میں، بلال بن ابی رباح اور عمرو ابن مکتوم جو نابینا تھے، یہ 2 حضرات مدینہ میں تھے، اور ایک قبا میں سعد القرظی رضی اللہ عنہ تھے، اور ابو محذورہ اوس بن مغیرہ جہمی یہ مکہ میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہتھیار تھے تو تلواریں آپ کے پاس 9 تلواریں تھیں، جن کے نام یہ ہے: معصور، العنسب، العی، البتار، الحطب، الرسوب اور المخزم اور ذوالفقار۔ یہ 9 تلواریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور آپ کے پاس زرہ ہے، یعنی لوہے کے لباس جو جنگ میں بچنے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے، تو آپ کے پاس میں 7 زرہیں تھی۔ ایک زرہ کا نام ذات الفضول تھا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کے پاس گروی رکھا تھا اور اسے 3 سا غلہ اپنے اہل و عیال کے لیے قرض لیے تھے۔ اس کے آپ کے پاس ذات الوشاق السوریہ اور ذات الحواشی اور فضہ اور البترۃ الخندق، یہ آپ کے زرہوں کے نام تھے۔ آپ کے پاس کمانیں 6 تھی، جن کے نام الزورہ، الروحہ اور الصفرہ، البیضہ اور الشوکت تھے، اور آپ کے پاس ڈھالیں 2 تھی، ایک کا نام الزاوق اور الفق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواری کے لیے جانور میں سب سے پہلے آپ کے پاس 7 گھوڑے تھے، جو کسی صفت خاص کی وجہ سے ان کے نام مختلف تھے۔ آپ کے گھوڑوں کے نام یہ ہے: ثقب، لہیب، شجاع، ظرف، لذاذ اور مرتجز اور الورد۔ اور آپ کے پاس 5 خچر تھے۔ ایک خچر کا نام دلدل تھا، جو مقوقس مصر کے بادشاہ نے آپ کو ہدیہ اور تحفے میں بھیجا تھا، اور دوسرے کا نام نزدہ جو فروت الجذامی نے بھیجے تھے، اور تیسرا ایک خچر تھا جسے صاحب ایلیا کے بادشاہ نے آپ کو بھیجا تھا، اور چوتھا خچر آپ کو
دومت الجندل کے حکمران نے بھیجا تھا، اور 5واں خچر آپ کو حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 گدھے تھے، ایک یعقو جو مصر کے بادشاہ نے بھیجا تھا، اور دوسرا پروت الجزامین نے بھیجا تھا، اور تیسرا سعد بن عبادہ الخزرجی نے آپ کو ہدیۃً پیش کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ 3 بتائے جاتے ہیں کہ جن میں سے ایک کا نام القصوہ تھا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں 100 بکریاں تھی۔ 100 سے زائد اگر بکریاں ہوتی تو آپ بکری کو ذبح کرتے اور پوری 100 کی تعداد رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھ کے بقدر ایک لکڑی آپ کے پاس ہمیشہ رہتی تھی، جس کا سرا قدر خمیدہ تھا، یعنی جھکا ہوا تھا۔ اس کے ذریعے آپ کچھ اٹھانا چاہتے تو اٹھا لیتے۔ حجۃ الوداع میں آپ نے اسی کے ذریعے حجر اسود کا استعلام کیا تھا، اور ایک چھوٹی لکڑی تھی جس کو ارجون کہتے ہیں، اور ایک باریک پتلی سی لاٹھی تھی جس کو منشوق کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصدین کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کو پھیلانے کے لیے دیگر حکمراں اور بادشاہوں کی جانب اپنے قاصد روانہ کیے تھے، اور ان قاصدوں کے پاس میں خط میں انہیں آگے والے بادشاہ کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد 15 ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو قریش مکہ کی جانب بھیجا تھا صلح حدیبیہ کے پہلے، اور حضرت عمرو بن امیہ ضمری کو نجاشی بادشاہ کے پاس بھیجا تھا، اور حضرت یحییٰ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ کو ہرقل قیصر روم کے پاس بھیجا تھا، یعنی ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا، اور حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ عنہ کو خسرو پرویز جو ایران کا بادشاہ تھا اس کی جانب بھیجا تھا، اور حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ کو مقوقس شاہ مصر کے پاس بھیجا تھا، اور حضرت شجاع بن وہب الاسدی رضی اللہ عنہ کو حارث بن ابی شمر غسان کے بادشاہ کے پاس بھیجا تھا، اور حضرت سلید بن عمرو کو حوضہ بن علی اور ثمامہ بن عثال کی جانب بھیجا تھا، اور حضرت علاء بن عاص السہمی رضی اللہ عنہ کو جعفر بن الجندری اور احد یعنی عمان کے رئیسوں کی جانب بھیجا تھا، اور نمبر 9 حضرت علا بن الحضرمی رضی اللہ عنہ کو منذر بن ساوا جو بحرین کے حاکم تھے ان کی جانب بھیجا تھا، اور حضرت مہاجر بن ابی امیہ مخزومی رضی اللہ عنہ کو حمیری کے بادشاہ حارث بن کلال کے پاس بھیجا تھا، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو یمن کے بادشاہ کے پاس بھیجا تھا، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھی یمن کے بادشاہ کے پاس بھیجا تھا، اور حضرت جریر بن عبداللہ البجلی کو ذوالکلال حمیری کی جانب بھیجا تھا، اور حضرت غیاث بن ربیعہ المخزومی یا حارث مسروع اور نعیم بن عبدالغلال کی جانب بھیجے گئے، اور حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ بصرہ کے حاکم کے جانب بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل اور علاقوں کا انتظام جن صحابہ کو سونپ دیا تھا کہ جو جزیہ، ٹیکس، صدقہ اور زکوٰۃ وغیرہ وصول کرتے تھے، ان صحابہ کو مقررہ عاملین اور محسنین کہتے ہیں۔ ان کی تعداد 17 ہے۔ نمبر 1 امام حضرت صفوان بن صفوان رضی اللہ عنہ جو بنو عمرو پر حاکم تھے، اور حضرت ابو جہم بن حذیفہ رضی اللہ عنہ جو بنو لیث کی زکوٰۃ ٹیکس وصول کرنے پر تھے، اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جو بنو خزارہ پر ٹیکس وصول کرنے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے تھے، اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ جنہیں خیبر پر معمور کیا تھا، اور عمرو بن سعید بن العاص رضی اللہ عنہ کو تیمہ پر، اور عدی بن حاتم کو بنی طے اور بنو اسد پر، اور امام بریدہ بن حصیب السلمی رضی اللہ عنہ کو بنو غفار اور بنو اسلم پر، اور امام رافع رضی اللہ عنہ کو بنو جہینہ پر، اور امام بشر بن سفیان رضی اللہ عنہ کو حضر موت پر، اور حضرت ابان بن سعید رضی اللہ عنہ کو بحرین پر، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ پر، اور حضرت عباد بن بشیر رضی اللہ عنہ کو بنو سلیم و مزینہ پر، اور حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ کو بنو سعد پر، اور حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو شجران پر، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو یمن پر، اور عبداللہ بن لیث رضی اللہ عنہ کو بنو ذیبان پر آپ نے مقرر کردہ محصولین یعنی جو زکوٰۃ، فطرہ اور ٹیکس وغیرہ کو وصول کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں چند نائب والی بنائے تھے
کے مختلف علاقوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے وہاں پہ لوگ جو صحابہ حکومت کرتے تھے انہیں عمال یعنی گورنر کہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 صحابہ کو گورنر بنایا ہے۔ نمبر 1 بازان بن ساسان رضی اللہ عنہ کو یمن کے والی تھے، اور شیر بازان رضی اللہ عنہ کو جو صنعاء کے والی تھے، اور نمبر 3 حضرت علی بن الحضرمی کو جو بحرین کے والی تھے، اور حضرت علی بن ابو طالب کو احمد اور یمن کے والی بنایا، اور حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ کو والی سعنا، اور حضرت مہاجر بن ابی امیہ مخزومی کو والی کندہ، اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو والی عمان، اور ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ کو والی نجران، اور حضرت ابو سفیان اور حضرت یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو والی تیمہ، اور حضرت عطا بن اسید رضی اللہ عنہ کو والی مکہ، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو والی جند، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو والی مآرب، اور حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ کو والی حجر معطر۔ یہ 13 صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب سے دیگر علاقوں کے والی اور گورنر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن غلاموں کو آزاد کیا ہے ان کی تعداد 66 ہے، مگر ان میں چند نام ہم ذکر کرتے ہیں کہ نمبر 1 زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بڑا بیٹا بنا دیا گیا تھا۔ زید بن حارثہ یا خدیجہ رضی اللہ عنہما کے غلام تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خدیجہ سے بطور ہبہ لے لیا جب وہ آپ کے نکاح میں آئی، اور جب حضرت خدیجہ آپ کے نکاح میں آئی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی اور آپ کو آزاد کر دیا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما کے ایک بیٹے کا نام اسامہ بن زید ہے۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ہیں۔ اور نمبر 2 پر جو غلام آزاد یہ ہے وہ صوبان بن بجدد ہے، ان کا سلسلہ نسب یمن میں تھا۔ اور نمبر 3 پر ابو کبشہ، یہ مکہ مکرمہ پیدا شدہ ہے، بعد نے کہا کہ دوست میں پیدا ہوئے، کہا گیا ہے کہ ان کا نام سلیم تھا۔ یہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خریدا اور آزاد کر دیا، اور حضرت عمر کی خلافت کے پہلے روز ان کا انتقال ہوا۔ نمبر 5 انیسہ، یہ سرات کے پیدا شدہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ اور نمبر 6 پہ شقران، ان کا نام صالح تھا، کہا گیا ہے کہ آپ کو اپنے والد سے بطور وراثت ملے ہے، اور کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف سے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ اور نمبر 7 پر رباح اسود نوبی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عبد القیس سے خرید کر آزاد کر دیا۔ اور نمبر 8 پر یسار نوبی ہے، یہ غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ آئے، یہی وہ ہے جن کو اہل عرینا نے قتل کیا، ان کے ہاتھ پر کاٹے، ان کی آنکھوں میں کانٹے چبھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ والی اٹھنیاں ہنکا کر لے گئے، ان کی نعش مدینہ طیبہ میں لائی گئی۔ اور نمبر 9 ابو رافع، ان کا نام اسلم ہے، یہ عباس رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عباس نے انہیں ہبہ کر دیا۔ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چچا عباس کے اسلام لانے کی خوشخبری سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا، اور ایک اپنی عہد کردہ باندی سلمہ سے ان کا نکاح کر دیا، جن سے عبید اللہ پیدا ہوئے جو علی رضی اللہ عنہ کی تمام خلافت میں کاتب رہے، اور محیبہ ان کی پیدائش مزینہ کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ اور نمبر 11 فضالہ، یہ ملک شام میں گئے اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ اور نمبر 12 رافع، یہ سعید بن عاص کے آزاد کردہ تھے، مگر ان کی اولاد نے باوجود آزادی کے رافع کو میراث بجر قرار دیا، پھر بعض اولاد نے آزاد کر دیا، بعض نے آزاد نہ کیا، تو رافع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدد طلب کرنے کے لیے آئے تو وہ آپ کو ہبہ کر گئے اور کہا کرتے تھے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد کردہ ہوں۔ اور ایک آزاد کردہ غلام جن کا نام معمر قبطی تھا، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مقوقس نے بھیجا کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا تھا۔ اور آپ کے ایک آزاد کردہ غلام جن کا نام سفینہ ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام سلمہ کے غلام تھے، انہوں نے ان کو آزاد کر دیا اور یہ شرط رکھی کہ عمر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنا۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ اگر آپ مجھے شرط نہ کرتی تب بھی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ چھوڑتا۔ ان کا نام رباح تھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام سفینہ رکھا، کیونکہ ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وہاں یہ بات پیش آئی کہ جو شخص تھک جاتا وہ اپنا سامان ڈھال تلوار وغیرہ پر ڈال دیتا، اور یہ لیے چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب کو گزرے تو یہ ہاتھ دے کر فرمایا کہ تم تو سفینہ ہو،
یعنی تم تو کشتی ہو اور یہ اسود تھے، عرب میں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے غلام اور باندیا ہے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید کر آزاد کر دیا تھا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو آزاد کیا تھا جو آزاد تھے تو ان کی تعداد 66 ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندیا جنہیں آپ نے آزاد کیا ہے وہ 7 ہے۔ نمبر 1 سلمہ، ان کا نام، ان کی کنیت رافع ہے، اور نمبر 2 برکہ، اور نمبر 3 ایمن۔ مائیہ قبطیہ، ریحانہ اور میمونہ بنت سعد اور خضرہ، اور نمبر 7 پر رضوہ ہے۔ آپ علیہ وسلم کے کاتبان وحی کل 10 ہیں۔ امام بکر رضی اللہ عنہ، اور یعنی جب قرآن مجید نازل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوانے والے کو بلا کر قرآن مجید کی آیتیں لکھوا دیتے تھے، اور جو آیتیں لکھتے تھے انہیں کاتبان وحی کہتے ہیں۔ تو کاتبان وحی کی کل تعداد 10 ہے، جن میں ابوبکر، عمر رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ، اور نمبر 3 ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، اور نمبر 5 امام زید بن ثابت الانصاری رضی اللہ عنہ، اور نمبر 6 پہ امام معاویہ رضی اللہ عنہ، نمبر 7 خالد بن سعید بن العاص اسدی رضی اللہ عنہ، اور نمبر 8 امام سعید بن رضی اللہ عنہ، اور امام خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ عنہ، اور نمبر 10 پر علا بن الحضرمی رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن لوگوں نے غزوہ کے موقع پر آپ کی حفاظت کی ہے تو ان میں سب سے پہلا نام ہے سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ، کہ جن کی طرح اندازی کو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ فدا کا ابی و امی، کہ میرے ماں باپ سے قربان ہو۔ اور امام سعد بن معاذ، اور امام عباد بن بشر، اور امام ایوب انصاری، اور ذکوان بن عبد القیس انصاری، اور محمد بن مسلمہ انصاری، اور بلال رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ 7 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لوگ جن کی شکل و صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی۔ نمبر 1 پر جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہے، نمبر 2 حسین بن علی رضی اللہ عنہ ہے، نمبر 3 قسم بن عباس رضی اللہ عنہ ہے، اور نمبر 4 ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ ہے، اور نمبر 5 صائب بن عبید رضی اللہ عنہ ہے، اور نمبر 6 مسلم بن مصعب رضی اللہ عنہ، اور نمبر 7 قابض بن ربیعہ بن مالک السامی رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے کل صحابہ 39 ہے، لیکن کچھ کے نام ذکر کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 حضرت انس رضی اللہ عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کام کرتے تھے اور تقریباً 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزاری ہے۔ اور نمبر 2 امام ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ، جو آپ کو وضو کرایا کرتے تھے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو جوتے پہناتے تھے، اور عقبہ بن عمرو رضی اللہ عنہ خچر کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ اسی طرح بلال رضی اللہ عنہ، سعد رضی اللہ عنہ، اور عامر رضی اللہ عنہ، اور امام بکیر رضی اللہ عنہ، اور اسد بن مالک رضی اللہ عنہ، اور نمبر 10 اور یمن رضی اللہ عنہ، امام ثعلبہ رضی اللہ عنہ، سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، اور طارق رضی اللہ عنہ، اور بلال بن حارث رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ فتوے دیا کرتے تھے ان کی تعداد 14 ہے۔ نمبر 1 ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ، 4 خلیفہ، اور عبد الرحمن بن عوف، اور ابی بن کعب، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ 7 ہوئے، اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، اور حذیفہ رضی اللہ عنہ، اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، میں ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، اور امام سلمان رضی اللہ عنہ، اور امام ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ۔ یہ تقریباً 14 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مفتی زمانے میں مفتی رہے ہیں۔ مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین وہ صحابہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آپ کی نیابت کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوات کو لڑنے کے لیے کسی مہم پر مدینہ کے باہر نکلتے تو اپنے صحابہ کو نائب بنا کر جاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین صحابہ سعد بن عبادہ الخزرجی رضی اللہ عنہ، اور جو غزوہ کے موقع پر آپ کے نائب تھے، غزوہ ابوا کے موقع پر آپ کے نائب تھے، اور ابو سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ عنہ جو غزوہ عشیر کے موقع پر تھے، اور حضرت لبابہ بن بشیر بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ جو غزوہ بدر کے موقع پر تھے، اور حضرت لبابہ بشیر بن منذر رضی اللہ عنہ جو غزوہ بنو قینقاع کے موقع پر تھے، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ غزوہ عطفان کے موقع پر تھے، اور حضرت عبداللہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ غزوہ بدر الصغریٰ کے موقع پر، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ غزوہ بنو مستلق کے طور پر، اور حضرت
نمبر 9 پر حضرت ابو رحم کلثوم بن حسین رضی اللہ عنہ، یہ فتح مکہ کے موقع پر آپ کے نائب تھے۔ اور اسی طرح 10ویں نمبر پر آپ کے شادی ہے صاحب معاذ الاوسی رضی اللہ عنہ، جو غزوہ احد کے موقع پر آپ کے نائب تھے۔ اور نمبر 11 زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، جو غزوہ صفوان کے موقع پر تھے۔ اور نمبر 13 حضرت ابن مکتوم رضی اللہ عنہ، جو غزوہ بنو سلیم کے موقع پر تھے۔ اور حضرت ابو لبابہ بشیر بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ، جو غزوہ سبیق کے موقع پر تھے۔ اور حضرت ابن مکتوم رضی اللہ عنہ، جو غزوہ نجران کے موقع پر تھے۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر تھے۔ اور حضرت صحابہ بن حریفہ غفاری رضی اللہ عنہ، غزوہ دمۃ الجندل کے موقع پر تھا۔ اور حضرت حنظلہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، غزوہ خیبر کے موقع پر۔ نمبر 8 محمد بن مسلمہ الانصاری رضی اللہ عنہ، غزوہ موقع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں نائب رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے اور گھریلو سامان کے کپڑے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت کپڑے چھوڑے تھے۔ نمبر 1 حجرہ کے بنے ہوئے 2 کپڑے، نمبر 2 عمان کے بنی ہوئی ازار، اور نمبر 3 سہارا کے بنے ہوئے 2 پارچے، اور نمبر 4 ایک قمیص سہارا کی بنی ہوئی، اور نمبر 5 اور ایک قمیص سحول کی بنی ہوئی، نمبر 6 یمن کا بنا ہوا ربا، اور نمبر 7 ایک دھاری دار چادریں، اور نمبر 8 اور ایک سفید چادر، اور نمبر 9 3 یا 4 چھوٹے سر سے چپٹنے والی اوپیا، اور نمبر 10 5 انگلیوں کے برابر کا ایک تہبند، اور نمبر 11 ایک لحاف جو ورش کا لگا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کوشادان تھا اور چمڑے کا ایک تھرا تھا، جس میں آپ آئینہ دیکھتے، ہاتھی دانت کی کنگھی کرتے، اور سرما دانی، قینچی، مسواک وغیرہ رہتی۔ آپ کا بستر چمڑے کا تھا، اس میں کھجور کی پتیاں بھی بھری ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالہ تھا، جس میں چاندی یا لوہے کی 3 پتیاں لگی ہوئی تھی۔ اس میں ایک سوراخ تھا، جس کے ذریعے سے اس کو لٹکایا کرتے تھے۔ اس پیالے میں نصف مد سے زائد اور پورے مد سے کم پانی آتا ہے۔ ایک اور پیالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں تھا، جس کا نام ریان تھا۔ یہ ایک پتھر کا پیالہ تھا، جس کا نام المغزب تھا۔ اور ایک پیتل کا پیالہ تھا، جس میں مہندی اور وسمہ گھولا جاتا تھا۔ آپ جب سر میں گرمی کا شدت محسوس کرتے ہیں تو آپ کے سر پر رکھا جاتا۔ نیز ایک شیشے کا پیالہ تھا، نیز ایک کانسی تانبے کا برتن تھا، جس کو غسل کرنے کے لیے استعمال فرماتے ہیں، اور ایک چھوٹا سا پیالہ تھا۔ انگوٹھی نیز آپ کے پاس چاندی کی ایک انگوٹھی تھی، جس کا نگینہ بھی چاندی کا تھا، اور اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقش کیا گیا تھا۔ بعض حضرات نے بھی کہا کہ انگوٹھی تو لوہے کی تھی، اس پر چاندی کا مرمہ تھا۔ کہ ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے متعلق صحابہ اور چیزوں کے متعلق مختصر بحث رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ کل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت اور اس کی کیا کارگزاریاں ہیں اس کے متعلق پڑھیں گے۔